عزیزان گرامی وہ خاطر کے ایک حدیث میں ملتا ہے بے نمازی کو 15 طرح کے عذابات میں مبتلا کیا جائے، 15 قسم کی، اس میں سے 5 دنیا میں ہی ملتے ہیں، 5 اسے قبر میں ملتے ہیں اور 5 حشر میں ملتے ہیں۔ بڑا عذاب تو اس میں یہ ہے کہ قبر سے اٹھانے کے وقت اس کا چہرہ کالا ہو چکا ہوتا ہے جس وقت وہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے، اور موت کے وقت اسے بہت زیادہ خوف دل میں ڈال دیا جاتا ہے، بہت خوف ہوتا ہے۔ بے نمازی مرنا نہیں چاہتا، بہت خوف کے ساتھ مرتا ہے، نمازوں کو ترک کرنے والا بہت ڈر کے ساتھ وہ دنیا سے جاتا ہے۔ یہ عذاب دنیا مرنے کے وقت اسے دیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات پر ایسا بھی فرمایا گیا کہ جو اپنے رب کا سجدہ نہیں کرتا تھا اس وقت شیطان روح نکلنے کے قریب آئے گا اور اسے اپنی عبادت کے لیے کہے گا تو وہ بندہ اس کی عبادت کر جائے گا اور کافر ہو کر کے مر جائے گا، کبھی کبھار ایسا۔ باقی رہی بات اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھی ڈر لگتا ہے کہ جو اپنے رب کی عبادت کو ہلکے میں لیتا ہے تو پھر وہ کسی اور کی بھی عبادت کر سکتا ہے۔ موت کے وقت ایسی سختی ہوتی ہے، اتنی خطرناک حالت ہوتی ہے کہ ایک قطرہ پانی کا اس کو لیے ایک ندی کے برابر ہوتا ہے، نزا کے عالم میں، سکرات کے عالم۔ ایسے وقت ایمان کی حفاظت بہت سخت معاملہ ہے، لیکن بے نمازیوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوں۔ نماز اس کے لیے سکون بھی پیدا کرتی ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا قبر میں بھی اس کے لیے سکون لاتی ہے نماز، حشر میں بھی اس کی سفارش کرتی ہے نماز۔ یہاں تک کہ جس دن تمہارا جنازہ اٹھے، ہمارا جنازہ اٹھے، یہ وہ ٹکڑا جو مسجد میں سجدہ کرتے ہو یہ تمہارے غم میں روتا ہے، غم میں روتا ہے۔ اور یہاں تک کہ مسجد کا وہ مصلی جہاں پر تم سجدے کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہے، مولا آج وہ بندہ گیا ہے جس کی پیشانی سے مجھے ٹھنڈک تھی، تیری عبادت کرتا، تیرے سجدے کرتا، مجھے زمین کو ٹھنڈک تھی، مولا میری سفارش پر اس کو تو بخشش فرما دے۔ زمین سفارش کرتی ہے، بلکہ وہ قبر میں جاتا ہے نمازی تو کیسے کہا گیا قبر دباتی سب کو ہے، نمازی جب قبر میں آتا ہے تو فرمایا گیا اسے قبر ایسے دبوچ لیتی ہے جیسے بچھڑے ہوئے بچے کو ماں پا لینے کے بعد دبا لیتی ہے، اپنی باہوں میں جس طرح سے اسے دبوچتی ہے، بھیج لیتی ہے۔ تو فرمایا گیا نمازی جب قبر میں جاتا ہے تو قبر اسے محبتوں سے گھیر لیتی ہے، محبتوں سے گھیر لیتی ہے۔ جیسے بچے کو صبح سے اگر ماں نے نہیں دیکھا، شام میں آیا تو سینے سے چمٹا لیا۔ میرے عزیزو نماز قائم رکھو، جس طرح تمہارے لیے زندگی میں کھانا پینا کپڑے پہننا ضروری سمجھتے ہو، اس سے زیادہ ضروری سمجھو میری نمازیں ہیں۔ کھانا کھا لیا، ہضم ہو گیا، یہ سب چیزیں دنیا میں چلی جائیں، نماز چھوڑا تو برسوں کھڑا رہنا پڑے گا، قیامت کے دن قبر میں جھیلنا پڑے گا۔ آپ کو قبر میں نہیں پوچھا جائے گا دوپہر کا کھانا کیوں نہیں کھایا تھا، رات کو کھائے بغیر کیوں سو گیا تھا، نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ ناشتے میں تو نے آملیٹ لیا تھا کہ نہیں لیا تھا، لیکن اس کا تو اہتمام تم کرتے ہو، ناشتے کی فکر ہے، سونے سے پہلے آپ خرید کر کے رکھ لیتے ہیں۔ کل صبح ناشتے میں اٹھنا ہے تو کیا کیا چاہیے، روٹی چاہیے، آملیٹ چاہیے، پاؤ چاہیے، بریڈ چاہیے، انتظامات تو کل کی بھوک کے آج کر رہے ہو، جبکہ وہ چیز تمہیں پوچھی بھی نہیں جائے گی۔ حلال اگر کھایا ہے تو اس کا حساب کیا ہے؟ لیکن میرے عزیزو نماز اگر ترک کیا، ایک ایک نماز کے بارے میں کتنی دیر تک کھڑا کیا جائے، بہت دیر تک کھڑا کیا جائے۔ ہمارے ایک استاد مصر میں ایک مرتبہ کا اتفاق ہے، میں آپ کو بتاؤں معاملہ، تو ایگزام کے پہلے اپنی آئی ڈی وغیرہ جمع کی جانی ہوتی، پیپر جمع کرنا رہتا ہے ایگزام سے پہلے، تو اپنی ساری چیزیں لے کر کے پہنچنا تھا۔ ہم ہاسٹل سے نکلے، جب کالج میں پہنچے جہاں پر درس ہوتا ہے، کلیہ اس کو کہتے ہیں، تو بڑے ہمارے جو استاد تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک کو بہت نظر سے دیکھتے تھے، سب کو پہچانتے، حالانکہ سینکڑوں کی تعداد۔ 10 بجے کا ٹائم تھا، سارے لوگ جمع تھے، تو پہنچنے میں ہمارے ایک دو ساتھی تھے، وہ 10:15 یا 10:20 پر پہنچے، آئے، اور جب ہم لوگ کھڑے تھے تو ہمیں سامنے کیا اور کہا لاؤ تمہاری جو آئی ڈی ہے، پیپر ہے، سب جمع کیا۔ ان کا نمبر میرے ہی پیچھے تھا، ان سے کہا سائڈ میں کھڑے رہو، دوسرے اور سارے لوگوں کو سنتے رہے، سب کو لیے 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گئے، ہم انتظار کرتے رہے۔ یہ آئے ہیں 10:30 بجے سے، 2.5 گھنٹے کی قریب ہو گئے، ان کی نہ وہ آئی ڈی لے رہے نہ پیپر لے رہے۔ ظہر کی اذان کا وقت ہوا، تب انہوں نے وہ پیپر لیے اور تنبیہ کیا، کہا کہ تم سوچ رہے ہو کہ 10-15 منٹ ہوئے یہی تمہارا گناہ ہے نا،
تم تو سوچ رہے ہو کہ میں لیٹ سے آیا اس لیے مجھے اتنی دیر کھڑا کیا گیا. استاد نے ہمیں یہ فرمایا کہ بیٹا یہاں 15 منٹ لیٹ آئے تو 2.5 گھنٹہ کھڑا کر دیا میں نے, اور یہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ ایک نماز اگر ترک کرو گے تو 100 سال کھڑا کر دیا جائے گا. تمہیں 2.5 گھنٹے میں کتنی بے چینی ہوئی, بار بار گھڑی دیکھتے تھے, بار بار بھوک کی شکایت, پیشاب کی شکایت, کیا کیا شکایتیں لے کر کے کھڑے ہوں گے نا. اس دن دل کو یہ بہت بات لگی, کہا کہ کچھ ایسی مثالوں سے ہمارے اساتذہ نے سمجھایا بھی تھا. میرے عزیزو, حقیقت بات ہے, ریئل جب کھڑا ہونا ہے تب آپ کو احساس ہوگا کہ انتظار کسے کہتے ہیں. اگر آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ تیرا حساب ابھی ہوگا ہی نہیں, شروع ہی نہیں ہوگا, ابھی اور کھڑے رہو, اس لیے کہ تمہاری نمازیں بہت ساری باقی ہیں. تم یہ سوچتے تھے نا ابھی تو ٹائم بہت ہے زندگی میں, بعد میں دیکھ لیں گے, کر لیں گے قضا. ٹھیک ہے, کھڑے رہو. 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے. 1000 سال بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے, 10,000 سال بھی کھڑا کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد کہا جائے گا اللہ تمہارا حساب دیکھتے. کیا اس سخت موسم میں وہاں پر سورج سوا نیزے پر ہو, زمین پیتل کی ہو, تانبے کی ہو, کھڑے ہونے کی سکت ہے ہمارے اندر, طاقت ہے. وہاں بے چینی کا حال اتنا برا ہوگا کہ لوگ پسینے میں ڈوب چکے ہوں, کسی کا پسینہ کمر تک, کوئی گردن تک ڈوبا ہوا ہے. اور گرمی کا حال یہ ہے کہ ان کا بھیجا پک کر کے کانوں سے ابل رہا ہوگا. لیکن موت نہیں آنی ہے, موت نہیں آئے گی, سب طرح کے عذابات جھیل لو. کچھ اہل محشر بدبو سے بھرے ہوئے ہوں گے, ننگے ہوں گے, کچھ کی زبانیں سینوں تک لٹکائی گئی ہوں گی, کسی کی شرمگاہ پر فرشتے مار رہے ہوں گے, داغ رہے ہوں گے. یہ سب چیزیں دیکھتے دیکھتے سینکڑوں سال کھڑے رہ سکو گے. اسی لیے یہ کہا گیا ہے, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, سدا دور دورہ دکھاتا نہیں. اور آج تمہارے پاس وقت ہے, نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے. صلو قبل ان تصلو علیکم, اپنی نمازیں کمپلیٹ کر لو اس سے پہلے کہ قوم تمہاری نماز پڑھتے. پھر وہی وقت آ جائے گا کہ تم پڑھتے نہیں تھے لیکن اب تمہاری نماز ہو جائے گی. اس کے بعد پھر نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں. بلکہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ مرنے کے بعد مردہ 1000 گر گڑا کر کے کہے گا کہ مولا ایک بار دوبارہ زندہ کر, میں 2 سجدے کر کے آ جاؤں, 2 رکعت پڑھ کے آ جاؤں. حکم ہوگا. اب اس دنیا میں ہم نہ شہیدوں کو لوٹا رہے ہیں, نہ نبیوں کو لوٹا رہے ہیں, تیری کیا مجال. کسی کو بھی لوٹایا نہیں جائے گا, واپس نہیں آئے گا. جو ہمارے جا چکے بڑے, جو بزرگ, جو اپنے خاندانوں کے ہیں, گزر چکے, آج تک کسی کو 50 سال ہوئے ہوں گے, 40 سال ہوئے ہوں گے, کتنے سال ہوئے دفنا کر کے, کبھی وہ آئے ہمارے پاس پلٹ کر؟ یا چلو آج دفنایا تھا, کل قبر کھول کر کے کوئی آ گیا ہو, سنا کبھی؟ مردہ واپس لوٹ کر کے آیا ہے اور اپنی نماز روزے کرنے لگ گیا ہے؟ نہیں ہوگا. یہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا. ایک دن تم اندر بند ہو گئے تو پھر نہیں آ سکو, کبھی نہیں. نہ یہ مسجد دیکھ پاؤ گے, نہ یہ مصلے دیکھ پاؤ گے, نہ یہ اوقات تمہیں ملیں گے. آج ہی ہے تمہارے پاس وقت, اس لیے اپنی نمازیں کمپلیٹ کرو. یہ جو کچھ بھی تھی آیات بینات, مجھے آپ سب کو انذار, خوف دلانا مقصود تھا کہ اپنی آخرت کا خوف رکھو. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس کی نمازیں باقی ہیں مولا ان کو اپنی نمازیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا